بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، آج ہمارا موضوع، ہمارے خطاب کا سخاوت کی فضیلت کے اوپر ہے۔ چونکہ استقبال رمضان کا سلسلہ جاری ہے، رمضان المبارک سے متعلق ہی ہمارے خطبات انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے اس ماہ مبارک میں۔ آج ہمارا موضوع، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سخاوت کی فضیلت ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں کے ساتھ غم گساری کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، غریبوں کی خوشی میں شریک ہونا، ان کی مدد کرنا، بیواؤں اور محتاجوں کو سہارا دینا، یتیموں کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور ان کے ساتھ اخلاقی تعاون کے ساتھ ساتھ مالی تعاون بھی کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل رہیں گی۔ آج ہم نے اس خطبے کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کتابوں اور ائمہ کرام کی تحریروں سے استفادہ کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین، علامہ علاء الدین علی متقی ابن حسام الدین کی شہرہ آفاق کتاب کنز العمال سے، اور اسی طریقے سے المستدرک للحاکم، حلیۃ الاولیاء، سنن ابن ماجہ، مجمع الزوائد، الترغیب والترہیب، مسند امام احمد بن حنبل اور عمدۃ القاری، ان کی تحریروں سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ اللہ ان سب ائمہ کرام اور علماء عظام اور محدثین اور مفسرین، ان سب کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیضیاب فرماتا رہے، اور ان کے قیامت تک درجات بلند فرماتا رہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے پیدا فرمائی کہ اس کے بندے یہاں رہ کر اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کا سامان کریں، اور ایسے کام کریں
جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو۔ لیکن ہم لوگ دنیا کے کاروبار میں لگ کر اپنی زندگی کے اس اصلی مقصد سے غافل ہو رہے ہیں۔ ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اپنی دنیا کو زیادہ سے زیادہ بہتر اور مزیدار بنانے کی دوڑ دھوپ میں صرف ہو رہی ہے، اور اس دوڑ دھوپ میں بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا خیال آتا ہو۔ حالانکہ یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ جس سے کوئی دہریہ بھی انکار نہیں کر سکتا، منکر خدا بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور جانے کا وقت بھی مقرر نہیں ہے۔ اللہ جانے کب بلاوا آ جائے۔ اسلام نے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں، در حقیقت وہ کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ اگر انسان ان طریقوں کو اختیار کرے تو اس کی دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ایک مشکل کام ہے۔ نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی آج ہمیں کما حقہ قدر و قیمت معلوم نہیں ہے، لیکن جس دن یہ آنکھیں بند ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی اور حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی کیا قیمت ہے۔ وہاں کا سکہ اور روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہاں سونا اور چاندی کام آنے والا نہیں ہے، وہاں کا سکہ تو نیکیاں ہوں گی۔ اور یہی سوال ہوگا کہ اپنے دامن میں کتنی نیکیاں لے کر آئے ہوں۔ اس وقت اگر دامن خالی ہوا تو حسرت اور ناقابل برداشت حسرت ہوگی کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کیوں نہ کر لیا۔ لیکن عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، اس لیے یہ حسرت کچھ کام نہ آ سکے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو ان نیکیوں کی قدر و قیمت معلوم تھی، وہ ان نیک کاموں کے حریص تھے۔ جہاں کسی عمل کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوتے ہیں، فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور جس عمل کا ثواب ہونا انہیں دیر سے معلوم ہوتا، اس پر افسوس کا اظہار کرتے کہ یہ بات ہمیں پہلے معلوم نہ ہوئی، ورنہ ہم پہلے سے اس نیکی کو معمول بنا لیتے ہیں۔ غرض کہ ہر وہ نیک کام جو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنے، بڑی قابل قدر چیز ہے، اور دنیا میں رہ کر ہی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے ایسے نیک کام جنہیں انجام دینے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے، انہیں صرف بے پرواہی اور غفلت کی وجہ سے چھوڑ دینا
تو اتنے گھاٹے کا سودا ہے کہ آخرت میں اس کی حسرت ناقابل برداشت ہوگی۔ اے میرے عزیزو، دنیا کی مذمت تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے اپنے وقت میں بیان کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی روشنی میں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور اقوال مبارکہ کی روشنی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کو رب نہ بناؤ ورنہ تمہیں اپنے بندے غلام بنائے گی۔ اپنا مال اس کے پاس جمع کرو جو اسے ضائع نہیں کرتا، کیونکہ جس کے پاس دنیا کا خزانہ ہو اسے آفت کا ڈر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے والے کو اس پر آفت کا خوف نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان سے فرمایا، عمارت بناؤ ویران ہونے کے لیے اور بچے جنوں فنا ہونے کے لیے۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، من اصبح والدنیا اکبر ہمی فلیس من اللہ فی شیء والزم اللہ قلبہ اربع خصال ہما لا ينقطع عنہ ابدا وشغلا لا يتفرغ منه ابدا وفقرا لا يبلغ غناه ابدا واملا لا يبلغ منتهاه ابدا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی حدیث ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس آدمی نے یوں صبح کی کہ اس کا سب سے بڑا مقصد حصول دنیا ہو، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں 4 باتیں لازم کر دیتا ہے، ایسا غم جو کبھی نہ ختم ہوگا، ایسی مشغولیت جس سے کبھی فارغ نہیں ہوگا، ایسی محتاجی جو کبھی مالداری تک نہ پہنچے گی، اور ایسی امید جو کبھی پوری نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ و مأمون فرما دے، پوری امت مسلمہ کو محفوظ و مأمون فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں جیسے ہوں گے، اور ان کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ نمازی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں نمازی ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور روزے بھی رکھتے ہوں گے اور شب بیداری بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب دنیا کی کوئی چیز ان کے سامنے آتی تھی تو وہ اس پر کود پڑتے تھے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو دنیا کی محبت سے بچا لے اور دنیا کی و ما فیہا کی محبت سے محفوظ و مامون فرما لے۔ یا اللہ ہماری التجا کو قبول فرما لے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا ولہانت علیکم الدنیا ولآثرتم الآخرہ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے، اور تمہارے سامنے دنیا حقیر و ذلیل ہوتی اور تم آخرت کو ترجیح دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ کہف کی آیت 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا بناؤ سنگار، یعنی دنیا کی رونق، چمک دمک اور زیب و زینت میں انسان اس قدر کھو جاتا ہے کہ آخرت کا اسے بالکل خیال ہی نہیں رہتا۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ انہیں ہم آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل میں ہے۔ دنیا کے یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ دراصل انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک طرف دنیا کی یہ سب دلچسپیاں اور رنگینیاں اور دل فریبیاں، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے مبارک احکام ہیں۔ انسان کے سامنے یہ دونوں راستے کھلے چھوڑ کر دراصل یہ دیکھنا مقصود ہے کہ وہ ان میں سے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے یا اپنے خالق و مالک کو پہچانتے ہوئے اس کے احکام کی تعمیل کو اپنی زندگی کا اصل مقصود سمجھتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ 8ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ایک چٹیل میدان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت برپا ہونے کے بعد اس زمین کی تمام آرائش و زیبائش ختم کر کے اسے ایک صاف ہموار میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ نہ پہاڑ اور سمندر باقی رہیں گے، اور نہ یہ حسین و دلکش عمارات۔ اس وقت زمین کی سطح ایک ایسے کھیت کا منظر پیش کر رہی ہوگی جس کی فصل کٹ چکی ہو اور اس میں صرف بچا کھچا ادھر ادھر بکھرا پڑا ہو۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، جان لو، جب مال نہ ہو تو بندے کو قناعت اختیار کرنا اور حرص کم کرنا چاہیے، اور جب مال ہو تو ایثار اور سخاوت اختیار کرے، اچھے کام کرے اور کنجوسی اور بخل سے دور رہے، کیونکہ سخاوت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اخلاق سے ہے، اور نجات کی اصل بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں
زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں، تو جو شخص ان میں سے ایک ٹہنی لیتا ہے وہ اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جبل اللہ تعالی ولیا له الا علی حسن الخلق والسخاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر ولی کو اچھے اخلاق اور سخاوت کی فطرت عطا فرمائی ہے۔ یہ روایت کنز العمال کی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت بھی مروی ہے، جس کو بیان کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صبر اور سخاوت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقان یحبہم اللہ عز وجل وخلقان یبغضہم اللہ عز وجل، فأما اللذان یحبہم اللہ تعالی فحسن الخلق والسخاء، وأما اللذان یبغضہم اللہ فسوء الخلق والبخل، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في طضاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور دو عادتوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ جن دو باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ اچھے اخلاق اور سخاوت ہے، اور جن دو عادتوں کو ناپسند کرتا ہے وہ برے اخلاق اور بخل ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچا لے جن کو کہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا، اور ان تمام فضائل اور حسنات سے ہم کو مشرف فرما دے جن کو کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے اور مومن کا امتیاز بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کنز العمال کی جلد 6 کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، پس جو شخص سخی ہوتا ہے وہ اس کی ایک ٹہنی کو پکڑتا ہے اور جنت میں داخل ہونے تک وہ ٹہنی اس کو نہیں چھوڑتی۔ اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے، تو جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ اس کی ایک ٹہنی کو پکڑتا ہے اور وہ ٹہنی اسے نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ اسے جہنم میں لے جاتی ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے رحم دل
بندوں سے عطیے کی درخواست کرو اور ان کی پناہ میں رہو، کیونکہ میں نے ان میں اپنی رحمت رکھ دی ہے۔ سخت دل لوگوں سے نہ مانگو، کیونکہ میں نے ان پر اپنا غضب نازل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی کے گناہ سے درگزر کرو، کیونکہ جب وہ سخاوت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ہاتھ تھامتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان تک چھری اتنی جلدی نہیں پہنچتی جتنی جلدی کھانا کھلانے والے تک رزق پہنچتا ہے، اور اللہ تعالی فرشتوں کی مجلس میں ان لوگوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت ہلالی فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بنو عنبر قبیلے کے کچھ قیدی آئے تو آپ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، البتہ ایک شخص کو الگ کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رب ایک ہے، دین ایک ہے، اور ان کا جرم بھی ایک ہے، تو آپ نے اس کو ان میں سے الگ کیوں فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا ان سب کو قتل کرو، لیکن اس ایک کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سخاوت کا بدلہ یوں دیا ہے۔ حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طعام الجواد دواء وطعام البخیل داء، سخی کا کھانا دوا ہے اور بخیل کا کھانا بیماری ہے۔ یہ روایت الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، اور صاحب کتاب الترغیب و ترہیب نے یہ حدیث بھی روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عظمت نعمت اللہ عندہ عظمت مؤونۃ الناس علیہ۔ سبحان اللہ، جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس پر لوگوں کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جو آدمی اس مشقت کو برداشت نہیں کرتا اس سے یہ نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسی چیز بکثرت حاصل کرو جسے آگ نہ کھائے۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نیکی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنہ دار الاسخیاء، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار، وان البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار، وجاہل سخی
احب الی اللہ من عالم بخیل وادواء الداء البخیل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سخی اللہ تعالیٰ کے قریب، لوگوں کے قریب اور جنت کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل اللہ تعالیٰ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اور جاہل سخی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخیل عالم سے بہتر ہے، اور سب سے بری بیماری بخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ابدال اولیاء کرام محض نماز اور روزے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے نفسوں کی سخاوت، سینوں کی سلامتی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور آپ کی سیرت مبارکہ پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو بے شمار واقعات آپ کی سخاوت اور آپ کی شان جود و عطا کے ملتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شمائل کے اندر ایک خاص باب تحریر فرمایا ہے، جس کا نام ہے باب حسن الخلق والسخاء وما یکرہ من البخل۔ حسن خلق اور سخاوت کا ذکر، نیز بخل کی کراہت کا بیان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے اسے دینے سے انکار کیا ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں ہے، ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دنیا کے اموال میں سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ لا نہیں فرماتے تھے، یعنی منع نہیں فرماتے تھے، عطا کر دیا کرتے تھے۔ فرزدق کا ایک شاعر ہے، ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صرف کلمہ شہادت میں فرمایا ہے، اگر کلمہ شہادت نہ ہوتا تو آپ کا لا بھی نعم ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں زیادہ میں زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، غریبوں کی مدد کرنے اور ناداروں کے ساتھ میں غم گساری کرنے، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.